السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دلچسپ اور بہت سبق آموز کہانی لے کر آیا ہوں۔ تو چلے جلدی سے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ میرے آنے والے ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ مذاق کی عادت۔ عبداللہ اور فاطمہ دونوں بہن بھائی تھے۔ 9 سالہ عبداللہ بہت ذہین اور لائق بچہ تھا، لیکن اس کی شرارتوں کی وجہ سے سب اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اس کے برعکس 7 سالہ فاطمہ جو عبداللہ کی بہن تھی بہت سمجھدار تھی۔ عبداللہ نہ صرف گھر میں بلکہ اسکول میں بھی شرارتیں کرنے سے باز نہ آتا۔ اکثر محلے کے گھروں کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتا۔ والدین سے شکایت بھی کرتے لوگ۔ بہن کی کتابیں بھی پھاڑ دیتا، کبھی پانی گرا دیتا۔ اسکول میں بھی سارے اس کی شرارتوں سے بہت تنگ تھے۔ اسکول والے اس کے گھر والوں کو روز شکایات لگاتے تھے، لیکن وہ باز نہ آتا تھا۔ اگر اسے منع کرنے یا سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ اپنے کیے ہوئے سے صاف مکر جاتا اور کہتا کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ اسے کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ رضیہ جو کہ اس کی اماں تھی اکثر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن وہ ایک کان سے سنتا تو دوسرے کان سے نکال دیتا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنے گا، لیکن اپنی طرف سے ہر کوئی کوشش کرتا تھا کہ شاید کسی کی بات وہ سن لے۔ اکثر تو اس کی اماں اس سے ناراض ہو جاتی تھی، لیکن وہ ان کو منانے کے لیے جھوٹے وعدے کرتا اور قسمیں کھاتا کہ امی آئندہ کے بعد میں اس طرح سے کچھ نہیں کروں گا، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤں گا۔ کچھ دنوں تک تو وہ اپنی بات پر قائم رہتا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنی حرکتیں شروع کر دیتا۔ آج اتوار کا دن تھا اور وہ دونوں نانوں کے گھر جانا چاہتے تھے۔ اسکول سے بھی چھٹی تھی، لیکن رضیہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ امی ہمیں نانوں کے گھر جانا ہے، آپ تو کپڑے دھونے میں مصروف ہیں، ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ فاطمہ نے رضیہ سے پوچھا۔ اتوار کے روز کپڑے دھونے بھی تو ضروری ہیں، آپ لوگوں کا یونیفارم بھی دھونا ہے تاکہ کل آپ لوگ اسکول جا سکو۔ ایسا کرو کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، میں سب کاموں سے فارغ ہو کر وہیں آ جاؤں گی، رضیہ نے کپڑے دھوتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جلد از جلد نانی کے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ اپنی کزن سمیہ کے ساتھ کھیل سکے۔ وہ دوڑتے ہوئے عبداللہ کے کمرے میں گئی۔ وہ عبداللہ اپنے پسندیدہ کارٹون دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بہن بھائی نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہوئے اور نانوں کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ عبداللہ بیٹا، بہن کا ہاتھ پکڑ کر دائیں بائیں دیکھ کر سڑک کراس کرنا، نانوں کے گھر جا کر کسی کو بھی تنگ نہ کرنا، رضیہ نے عبداللہ کو سمجھایا۔ آپ فکر نہ کریں امی، میں دھیان سے جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ رضیہ بچوں کو محلے کی دکان تک اکیلے نہ جانے دیتی تھی۔ ان کی نانوں کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک کی دوسری جانب تھا۔ آج وہ بہت مصروف تھی، اس لیے بچوں کو اکیلے بھیج دیا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے احتیاط سے سڑک کراس کی اور نانوں کے گھر گیٹ کے سامنے آ گئے۔ تم گیٹ سے اندر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ فاطمہ کو گیٹ سے اندر بھیج کر وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ چل رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو عبداللہ؟ مجھے بتا کے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے میں ابھی تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ پھر بھی بتا تو جا کہاں رہے ہو؟ فاطمہ نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا، لیکن تب تک وہ دور جا چکا تھا۔ فاطمہ بھی گیٹ سے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گھر میں داخل ہوا اور شور مچانے لگا، امی امی کدھر ہیں آپ، کدھر ہیں؟ اماں جو صحن میں کپڑے پھیلا رہی تھی دوڑتی ہوئی بیٹے کے پاس آئی اور پوچھا کیا ہوا، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور چلا کیوں رہے ہو؟ امی وہ فاطمہ کا ماں ایک دم پریشان ہوگی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بتاؤ بیٹا کیا ہوا فاطمہ کو؟ امی فاطمہ کو گاڑی نے ٹکر مار دی ہے، وہ بہت زخمی ہے، مجھے تو لگتا ہے شاید مر گئی ہو۔ اس کی ماں رونے لگی اور یہ سنتے ہی دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے مذاق نے اس کی ماں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر ماں کو بلانے لگا، لیکن ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ زاروں قطار رونے لگ پڑا اور اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اب اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اس کی یہ چھوٹی سی عادت نے اس کی ماں کی زندگی برباد کر دی۔ اس کے رونے کی آوازیں سن کر سارے اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کچھ عورتیں داخل ہوئیں جن نے دیکھا کہ اس کی ماں زمین پر گری ہوئی ہے، جس کا سر اپنے بیٹے کی گود میں ہے، تو انہوں نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی اور ماں کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال بھیج دیا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے اس کے ابا کو کال کی، جو کہ وہ خود ہسپتال پہنچ گئے۔ ہسپتال پہنچ کر ابا نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، مریضہ کو شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اچانک کوئی افسوسناک خبر سننے کی وجہ سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی حالت بہت سیریس ہے، ان کو دعا کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے اس کو بتایا۔ عبداللہ کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنا رو رہا تھا، نہ کوئی بات کر رہا تھا، بس چپ چاپ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی سکتے کی حالت میں ہو۔ سارے اس کو بلا رہے تھے لیکن وہ کسی کی بات نہ سن رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ سب لوگ اس کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مریضہ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، آپ لوگ مجھ سے اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو ان جا کے ان سے مل لیں۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ الفاظ عبداللہ کے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی۔ عبداللہ دوڑتا ہوا کمرے میں گیا اور جا کے ماں کے پاس بیٹھ گیا اور ایک دم زاروں قطار دھاڑے مار مار کے رونے لگ پڑا۔ بولتا ہے، اماں میں تو ڈر گیا تھا، مجھے کبھی چھوڑ کے نہ جانا، میں آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گا، میں کوئی مذاق نہیں کروں گا اور کوئی شرارت نہیں کروں گا، مجھے سبق مل گیا ہے، میں آج کے بعد کسی سے کوئی تنگ نہیں کروں گا، نہ کسی سے شرارت کروں گا، نہ کسی کو تنگ کروں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ یہ بات سن کے اس کی اماں بھی رونے لگ پڑی۔ اس کی اماں نے کہا، بیٹا تمہیں سبق مل گیا ہے، جو باتیں تمہیں ہمارے الفاظ نہ سمجھا سکے تھے وہ تمہاری اپنی شرارتیں ہی تمہیں سمجھ آ گئی ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی اس چیز کی کہ آج کے بعد تم کبھی اس طرح کی شرارتیں نہ کرو۔ شرارتیں بچے ہی کرتے ہیں، لیکن ایسے کی شرارتیں جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی کیسی لگی آپ کو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اس میں آپ لوگوں کو سبق بھی ملا ہوگا کہ بیجا شرارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ شرارتیں بچے ہی کرتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن کچھ شرارتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو ایک بار ضرور دبا دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی سٹوری میں، اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔